لاہور میں بسنت کی آمد، بہار کی آمد اور رنگوں کی بہار، اس بارے میں تو بات ہو ہی رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتے رہے گی. لیکن کراچی میں چند ایک ایونٹس ہوتے ہیں بہار کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے، اور ان میں ایک بڑا آئیکونک ایونٹ جو ہر سال کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سالانہ ہمارا فلاور فیسٹیول، یا پھر پھولوں کی نمائش یا پودوں کی نمائش اسے کہہ لیجیے. سمندر کنارے لگتی ہے، ایوری بڈی نوز ناؤ، بڑے سالوں سے لگ رہی ہے، اس دفعہ بھی لگنے جا رہی ہے. تھرسڈے فرام دا 12th of February to the 15th of February AK خان پارک میں آن سی ویو آن مین سی وی. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان کی پرماننٹ کاؤنسل ممبر مسز قدسی اکبر. السلام علیکم جی قدسی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہر سال ہم جاتے بھی ہیں، خود بھی جاتے ہیں، بڑا مزہ بھی آتا ہے. بتائیے گا اس مرتبہ کتنا واں ایڈیشن ہے آپ کا، اور کیا کیا اس دفعہ لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے اس دفعہ کا شو جو ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ یوں ہے کہ ہمارا ایک طرح سے یہ ڈائمنڈ جوبلی شو ہے. 75th ہمارا شو ہے. 75th شو ہے. اس کی ابتدا سمجھیے 1948 سے ہو گئی تھی. یہ سوسائٹی بنی تھی اس تو وقت سے. آئیکونک ہے پھر اٹ از 70 ہمارے لیے اس لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ شو جو ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی. جس وقت پاکستان بنا اور کراچی کیپٹل تھا تو بے شمار ملینز آف لوگ امیگرینٹس جو تھے وہ کراچی میں آئے. اور کراچی تو چھوٹا سا شہر تھا، اتنا خوبصورت شہر تھا کہ وہ ایشیا کا پیرس کہلاتا تھا. اور یہاں پہ سڑکیں پانی سے دھلتی تھیں، اتنا خوبصورت شہر تھا. یہاں پہ جب ملینز آف امیگرینٹس آئے تو ایک طوفان مچ گیا. مشرومز کی طرح سے وہ ہونے لگی، وہ گھر بننے لگے اور جگہ لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. اس وقت 1948 میں ایک ینگ پاکستانی تھے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے، مسٹر AK خان. ان کو یہ خیال ہوا کہ اس شہر کی ایستھیٹکس کو، اس کی بیوٹی کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک سوسائٹی فارم کی جائے. اس وقت نیا ملک تھا، سارا انفراسٹرکچر بن رہا تھا، ایگریکلچر کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں تھی. انہوں نے اس وقت کے ایگریکلچر منسٹر جو تھے عبدالستار پیرزادہ صاحب اور سیکٹری تھے ہیرلڈ شوبرٹ، ان سے بات کی کہ میں یہ سوچتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد مختلف شعبہ ہائے زندگی سے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا گیا. پارسیز بہت انٹرسٹڈ تھے اس میں. نصروان جی مہتا تھے، گستاخ جی ڈنشا تھے، پیر محفوظ تھے، بیگم زیب النساء حمید اللہ تھیں، بیگم حبیب ابراہیم رحمت. اس طرح سے بے شمار لوگ جو اس ملک کا، اس شہر کا درد رکھتے تھے، انہوں نے سب نے لبیک کہا. اور 1948 میں یہ قائم ہو گئی سوسائٹی. اس وقت اس کا نام تھا پاکستان ایگری ہارٹیکلچر سوسائٹی. اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا 1949 میں کہ نہیں، اس کا نام ہونا چاہیے ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان. لوگوں میں پاکستان کے 2 پھول نرگس اور چمیلی اس کے لوگوں میں شامل کیے گئے. اور 1950 میں پہلا فل فلیج فلاور شو اس سوسائٹی نے پیش کر دیا. اور اس کے بعد سے اب تک ماشاءاللہ یہ لیگیسی چل رہی ہے. لٹرلی ایک بریف ہسٹری لیسن ہو گیا. سو انٹرسٹنگ مجھے دل کر رہا تھا کہ میں سنتا رہوں، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. سو یہ جو ایڈیشن ہے وچ از دا 75th ڈائمنڈ جوبلی ایڈیشن، اس میں کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ اینڈ فار آل دوز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ، کیونکہ کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں نا مختلف پھولوں کی ارینجمنٹس کے مختلف. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کیا کیا اقسام ہیں اس کی، بونزائی ہو گئے اور جاپانی آرٹ. سو اس کے بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے. دیکھیے اس کا مقصد ہی اس شو کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آگہی پیدا ہو، لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو کہ ماحولیاتی تحفظ کی بھی ضرورت ہے اور فضا کو آلودگی سے بچانے کے لیے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اسکولوں میں اور سڑکوں پہ ہم ٹری پلانٹیشن بھی کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں فن باغبانی کے، اسکولوں کے، کالجز کے، پارکس کے، سڑکوں کے، انسٹیٹیوشنز کے، ہر جگہ ہم اس کے مقابلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہیں انسینٹیو دینے کے لیے، ان کو آگے اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم اس میں پھر ان کو انعامات بھی دیتے ہیں. یہ اصل میں 75th کی امپورٹنس یوں ہے کہ ایک طرح سے یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے ہماری، اور ہمارا ہر دفعہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ تو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس میں جہاں پھولوں کی نمائش ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں بے شمار، وہاں پودے بھی بکتے ہیں. لوگ ذوق و شوق رکھنے والے سال بھر انتظار کرتے ہیں، آرکڈس خریدیں گے، بونزائی خریدیں گے. اسٹال جو ہوتے ہیں وہ گارڈن ایکسیسریز ہوتی ہیں، گارڈن ایکسیسریز ہمارے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بچے، بوڑھے، جوان، کراچی میں تفریح کی اتنی کمی ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. جو اسٹالز ہوتے ہیں ہمارے الائٹ سوسائٹیز کے، فلورل ڈیزائننگ کے اتنے خوبصورت اسٹالز ہوتے ہیں. پھر کیکٹائی کے، بونزائی کے،
اور اس طرح کے بے شمار ہمارے سٹالز ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس شو کے. تو اس طرح سے لوگوں میں ذوق و شوق پیدا ہو رہا ہے. اور ذوق و شوق بھرپور ابھی اور بھی بڑھے گا, پروان چڑھے گا, کیونکہ جب آپ جائیں گے, جب آپ انجوائے کریں گے, جب آپ محسوس ہوں گے, اپنے بچوں کو پرٹیکولرلی لے کے جائیں گے. بھئی ہمارے بچوں کے تو اسکول والے لے کے جاتے ہیں, بلکہ انفیکٹ وہاں ڈیوٹیاں لگاتے ہیں ان کی. تھرسڈے 12 to 15 آف فیبرری, اتوار کے دن تک غالباً یہ جاری رہے گی. اے خان پارک مین سی وے پہ, آپ کو پتہ ہے, آپ کو رش جہاں ہوگا نا, گاڑیاں زیادہ کھڑی ہوں گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا مسز قدسی. اکبر موجود بہت شکریہ. وومن کاؤنسل ممبر, تھینک یو فار بینگ ود اس. بہت شکریہ.